میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر میں، یہ ایک کتاب ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم عالیہ کی، مختصر سی ہے۔ اس میں سیرت کو بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اپنے دل میں عشق رسول کو بڑھائیں، اتباع رسول کو بڑھائیں۔ آپ کے سامنے آج یہ 7واں دن سیرت کا، اور انشاءاللہ آج درس مکمل بھی ہو جائے گا، کتاب بھی مکمل ہو جائے گی، اور کل سے جو مدرسہ چلتا ہے مدرسہ دار ارقم، وہ انشاءاللہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا نمائندہ بنا کر 300 صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، ان لوگوں کو بھیجا تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا کہ آئندہ حج میں کسی مشرک کو شامل ہونے اور بے لباس بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ پہلے کیا تھا کہ ہر کوئی بیت اللہ میں جاتا تھا، یعنی حرم شریف میں طواف وغیرہ بھی کرتا، غیر مسلم لوگ بھی سب ننگے دھڑنگے بھی کرتے تھے کہ یہ لباس ہمارا بہت گناہ گار ہے اور ایسا ہے، 2 نمبریہ ہے، تو ایسے ہی لباس اتار کر وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے منع کر دیا، سورۃ توبہ میں ہے کہ ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو، یہ مشرکین نجس ہیں اور اس سال کے بعد آئندہ اب وہ کبھی قریب نہ ہوں حرم شریف کے، یہ اعلان کر دیا گیا۔ اس لیے آج دیکھو کسی غیر مسلم کو حرم شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، کوئی نہیں جا سکتا ہے وہاں پر، مسلمان ہونا چاہیے۔ کسی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا، یہ تو ظلم ہے، جانے دینا چاہیے، تو حضرت نے جواب دیا بڑا شاندار کہ کسی ملک میں یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ ڈرگس لے کر نہیں جا سکتے، اب اگر ڈرگس لے کر جائیں گے وہ ملک والے آپ کو ویزا نہیں دیں گے، آپ کو جانے نہیں دیں گے، تو کیا یہ ظلم کہلائے گا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہے، ناپاکی ہے، کیونکہ ان کے عقیدے اچھے نہیں ہیں، یہ بظاہر تو صاف ستھرے ہیں، بظاہر ناپاک نہیں ہیں، ورنہ تو مسجد میں بھی نہ آنے دیا جائے۔ حالانکہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے، لیکن حرم شریف میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عقائد اچھے نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ایمان قبول کر لے، ڈرگس جو ہے اپنے بیگ سے نکال کر پھینک دے، پوری دنیا گھومے، تو ایمان لا لے، تو یہ حرم شریف میں کیا کعبہ شریف کے اندر چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کا بھی ایک اصول اور ضابطہ ہے، ملکوں کے قوانین ہیں، اللہ کا بھی قانون ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی دعوت اب عرب اور جزیرۃ العرب سے باہر جا چکی تھی، اور مختلف قبائل کے وفود یعنی جماعتیں، وفد جسے ہم کہتے ہیں، وفد کی جمع وفود ہے، رضاکارانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرتے تھے، کیونکہ وہ سب ڈرتے تھے۔ کس سے؟ مکے والوں سے، کیونکہ وہ بڑے ظالم لوگ تھے، وہ ڈراتے تھے کہ اسلام قبول نہیں کرنا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اب مکے والے ڈھیلے پڑ گئے، وہ تو خود جو ہے ٹینشن میں تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، تو جو بیچارے ڈرتے تھے ان کا ڈر نکل گیا، وہ اسلام میں آ گئے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ سوچتے تھے کہ مکے پر اسی کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے جو کہ برحق ہو، جو غلط آدمی ہوگا اس کو مکے پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں کعبہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ ابرہہ کا لشکر نکلا تھا یمن سے تاکہ کعبہ شریف کو ڈھا دے اور وہ ایک نیا کعبہ بنائے تاکہ لوگ وہاں آئیں، وہاں طواف کریں۔ اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ بھوسا کر دیا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو ایک عقیدہ ہو گیا تھا، کعبے کی حکمرانی اور مکے کی حکمرانی وہی لوگ کریں گے، انہی کو غلبہ حاصل ہوگا جو برحق ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مکہ فتح ہوا تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی برحق ہے، اس لیے سب دھڑا دھڑ اسلام میں آنے لگے، اور ان کی تربیت کی جاتی تھی۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا پھر اس کی تربیت کی جاتی تھی، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دو۔ آج مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو کلمہ پڑھانے کا بہت شوق ہے، لیکن پھر بعد میں اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی فکر نہیں ہوتی، اب وہ پھر کیا کر رہے ہیں کچھ خبر نہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ پلٹ جاتے ہیں، پھر ان کو پیار محبت کوئی اور دینے لگتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے اور ان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو ریورٹس حضرات ہیں، جو ریورٹس یعنی ایک آدمی جا رہا تھا غلط راستے پر واپس آ گیا، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ
فأبواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی اور غیر مسلم بنا دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس کو وفود کا سال کہا جاتا ہے. سن 9 ہجری کو، ہجرت کے 9ویں سال کے بعد، کیونکہ لوگ بہت، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد سب لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے کہ چلو بھائی یہ برحق لوگ ہیں، سب اسلام قبول کرنے لگے. سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 سے زیادہ وفود کی حاضری کا ذکر ملتا ہے. یعنی 100 جماعتیں، 100 قافلے. اب سمجھو کہ اگر ایک ایک قافلے میں 100 لوگ بھی ہوں گے، کتنے لوگ ہو گئے؟ 10,000 ہو گئے. ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور تمام مسلمانوں سے خواہش فرمائی کہ وہ بھی حج میں آپ کے ساتھ رہیں. کیوں خواہش فرمائی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور عام صحابہ سے آخری ملاقات. جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان سے آخری ملاقات، اور جو پرانے ہیں وہ تو خیر پرانے ہی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی کب؟ فتح مکے کے موقع پر، جب مکہ فتح ہوا تب. اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ اب آپ کا وقت قریب ہے جانے کا، انتقال کا وقت آپ کا قریب. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو لوگوں کو حکم دے دیا کہ سب لوگ حاضر رہیں تاکہ مجھے دیکھیں کہ میں کیسا حج کر رہا ہوں، سب کو میں سکھا دوں تاکہ زندگی بھر اور قیامت تک مسلمان حج کرتے رہیں. ہم لوگ جو حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل میں ہے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقل میں، وہ ایک الگ، لیکن سکھایا کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. ودا کا مطلب ہوتا ہے رخصتی. اپنے آپ بدا بدائی بولتے ہو، بدا بدائی نہیں ہے، وہ اصل میں لفظ وداع ہے، ودا ہے، اصل میں یہ. لیکن اب یہ کہاں آئین نکالیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ان کو تو مٹکی پارٹی نکالنی ہے تو آئین کہاں سے نکالیں گے؟ حج کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ، مینا اور عرفات میں کئی خطبات دیے. یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے وداعی خطاب تھا. یعنی بس سمجھو کہ کوئی جدا ہو رہا ہو تو وہ کیسی باتیں کرتا ہے، جس کسی کو معلوم ہے کہ مجھے جانا ہے، تو اس طریقے سے. خود عرفات کا خطبہ وہ یادگار خطبہ ہے جسے بنیادی انسانی حقوق کا چارٹ قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں جو خطبہ دیا ہے اس میں اتنے حقوق کا ذکر ہے کہ سمجھو کہ بنیادی انسانی حقوق کا چارٹ قرار دیا جا سکتا ہے. اگر دنیا میں کسی کو ہیومن رائٹس پر کام کرنا ہے اور انسانیت پر کام کرنا ہے تو یہ جو حضور نے حقوق بیان فرمائے ہیں اگر اس پر عمل کر لو تو بس کامیاب ہو جائیں گے. اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے. بتائیے، غزوہ بدر میں 313، غزوہ احد میں 700، غزوہ خندق میں 3000، فتح مکے میں 10,000، ایک روایت میں 12,000. اتنے صحابہ کرام. غزوہ حنین میں 12 یا 14,000، غزوہ تبوک میں 30,000 یا 60,000، اور یہاں پر 1 لاکھ. یعنی اسلام پھلتا پھولتا گیا، بڑھتا گیا. یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. آج بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مٹا دو، وہ مٹا دو، ان کا قانون بدل دو. اس سے کچھ نہیں ہوگا. مسلمان تو بڑھتے رہیں گے. آئے دن یہ خبر آتی کہ فلانا کھلاڑی اسلام قبول کر لیا، فلانا ایکٹر جو ہے توبہ کر لیا. تو یہ ہو رہا ہے. اسلام تو وہ پودا ہے کہ جتنا اس کو دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا. کہ بعض روایتوں میں 1,24,000 ہے. اکثر مورخین نے 1,24,000 کی تعداد لکھی ہے، اور انبیاء کرام کی تعداد بھی ایک قول کے مطابق کتنی ہے؟ اکثر یعنی مشہور قول کے مطابق 1,24,000. اور یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی بھی شان بہت نرالی ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا کام کیا. جیسے پہلے زمانے میں نبی کام کرتے تھے ویسا ان لوگوں نے کام کیا. علاقے میں چلے گئے، شہر میں چلے گئے، پورے شہر کو انہوں نے کور کر لیا، پورے علاقے میں، پورے ملک میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا جیسے نبی پہلے ہوتے تھے. بعض حضرات نے 1,44,000 تک بھی لکھے ہیں. یعنی مختلف اقوال ہیں. 1,24,000، 1,44,000 اور 1 لاکھ کی تعداد. ہجرت کے 11ویں سال 29 صفر پیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا سلسلہ، بیماری کا سلسلہ شروع ہوا. غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے دعوت دی اور بکری کے دستے کا گوشت بنایا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اس میں اس نے زہر ملا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب کھایا تو آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس میں زہر ہے. تو آپ نے اس کو تھوک دیا، لیکن کچھ نہ کچھ اثرات چلے گئے تھے اندر. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بہت درد کرتا تھا. وہی پھر زور پکڑ لیا اور اسی درد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے.
اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے، درجہ ہے، اور ایسے یوں ہی انتقال ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے جانا سب کو ہے، لیکن شہادت اللہ کے راستے میں جان چلی جائے یہ بہت بڑی بات. تو آپ کو پھر تکلیف شروع ہوئی سن 11 ہجری میں. حج ہو گیا، سب کو سمجھا دیے، مکہ بھی فتح ہو گیا، کام کمپلیٹ ہو گیا. اب جو دوسرے لوگ آنے والے ہیں ان کی ذمہ داری صحابہ اکرام پر. حضور نے فرما دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ جو موجود نہیں ہیں ان تک میری بات کو پہنچا دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان. پھر یہ بھی فرمان ہے بلغوا عني ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن میری جو بات ہے اس کو پہنچاؤ، پہنچاتے رہو، تبلیغ کرتے رہو. اس لیے دیکھیے کہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بیانات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ممبر پر بیانات ہوتے ہیں ہر جمعہ میں، درس و تدریس ہے، مدرسہ. اس میں کیا ہے؟ اس میں پہنچانا ہی پہنچانا ہے، اللہ اور رسول کے پیغام کو امت کے اندر منتقل کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ نسلوں کے اندر منتقل کرنا، پھر وہ دوسری نسلوں میں، نسلم بعد نسل سلسلہ چلتے ہی آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قیامت تک چلتا رہے گا. علماء اور مدرسہ ختم نہیں ہوں گے کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رسول کا کام کر رہے ہیں، یہ سرکاری لوگ ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ ختم نہیں ہوگا. اگر یہ ختم ہو جائے گا تو باطل پھر حملہ کرے گا طرح طرح سے، اور جب بھی باطل سر اٹھاتا ہے تو یہی جماعت آپ کو میدان میں نظر آئے گی. فتنہ شکیلیت ناگپور میں بہت زیادہ پھیلا، آپ نے دیکھا، علماء نے، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا پتہ نہیں، علماء مسلسل پروگرام کر رہے ہیں ناگپور میں، اور اپنے یہاں پر بھی جمعہ کے اندر اس پر بیان کیا گیا تاکہ لوگ آگاہ رہیں. ہجرت کے 11ویں سال 29 صفر پیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا. اس علالت میں کئی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ادا نہیں کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی. 12 ربیع الاول پیر کے دن چڑھتے یعنی زوال کے وقت میں 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تاریخ کون سی تھی؟ پھر سے پڑھتا ہوں، سمجھائی بات، تاریخ وفات پھر سے پڑھتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں. 12 ربیع الاول. آج کیا ہے وہ 12 ربیع الاول؟ کوئی عید میلاد النبی ہو گیا. پہلے مولود تھا، میں نے پڑھا اس کے بارے میں، پہلے 12 وفات تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مولود شریف ہوا، مولود یعنی پیدا ہونا، پھر میلاد شریف ہوا، پھر عید میلاد النبی ہو گیا، یعنی اپڈیٹ موڈیفائی ہوتے ہی جا رہا ہے. جو انتقال کی تاریخ تھی اب وہ پیدائش کی تاریخ ہو گئی. انتقال کی تاریخ سنیے، 12 ربیع الاول پیر کے دن چڑھتے 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آخری فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ تھا انت الرفیق الاعلی، کہ اے اللہ آپ بہترین اور بلند بالا دوست ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ موت ابھی نہ آ جائے فوراً، یعنی موت کو لوگ اتنا اس کو مرغوب نہیں سمجھتے بلکہ تھوڑا اس کو ناپسند کرتے. بچتے کہ نہیں بچتے، ٹریفک دیکھتے ہیں روڈ کراس کرتے وقت کیسے ہی بس کوئی بھی آ جائے اڑا دے، تو لوگ ناپسند کرتے، حالانکہ مرنا ہے. لیکن حضرت عائشہ کا سوال دیکھیے، اب اس میں حدیث میں کیا ہے، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا، جو اللہ سے ملنا نہیں پسند کرتا اللہ اس سے ملنا نہیں پسند فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق موت کے وقت ہے، کہ جب آدمی کا آخری وقت ہو اور پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے. اب اگر اس کے دل میں شوق ہے، اللہ سے ملنے کی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا. اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، میں جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے، دلی اس کی خواہش نہ ہو، تو پھر اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند. یہاں پر حضور کی جو آخری بات تھی وہ یہی تھی، کیا تھی؟ اللہ سے ملاقات کی تمنا اور ملنے کو پسند فرمانا. کہ انت الرفیق الاعلی، آپ بلند بالا اور بہترین دوست ہے. رفیق یعنی دوست. تجہیز و تکفین منگل کے دن ہوئی، منگل کے دن رات میں، پیر کے دن انتقال ہوا زوال کے وقت میں، اور تدفین کب ہوئی؟ پیر کا دن پورا گزر گیا، منگل کا دن آیا، منگل کا دن گزر گیا، پھر رات شروع ہوئی مغرب سے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے آج جو شروع ہوئی ہے رات وہ کون سی ہے؟ منگل کی رات. لیکن نہیں، کل جو منگل ہے وہ مغرب کے بعد سے بدھ کی رات شروع ہو جائے گی. اس وقت تدفین ہوئی. کیوں لیٹ کیوں ہوا؟
لیٹ اس لیے ہوا کہ صحابہ اکرام کوئی اطمینان ہی نہیں ہو رہا تھا کسی کو کہ انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمہار الگ ننگی تلوار لے کے گھوم رہے. اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا. حضور ملنے گئے پھر آ جائیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تھے کوہ طور پر، ویسے اللہ تعالیٰ ملنے گئے. کیونکہ ان کے اندر کوئی نبی تھوڑی پہلے آیا تھا کہ ان کو ایکسپیرینس ہو کہ نبی کا معاملہ کیا کیا ہوتا ہے. یہ لوگ تو بےچارے ایک دم جاہل جپٹ انسان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امیر المؤمنین بن گئے. تو اب ان کو کوئی ایکسپیرینس اور کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کرے تو کیا کرے. حضرت علی خاموش، حضرت عثمان خاموش، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی متحرک تھے اور انہوں نے سب کو سنبھالا. پھر خلافت کا معاملہ آ گیا. انصار مدینہ نے قبیلے بنو ثقیف بنو ساعدہ کے اندر انصار نے میٹنگ کر لی کہ ایک ہمارے اندر سے خلیفہ ہو جائے گا، ایک مہاجرین کے اندر سے ہو جائے گا. اب یہ اگر معاملہ ہوتا یہ بھی ٹینشن والا ہوتا. اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حل کیا کہ نہیں، الائمۃ من قریش، امام جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، قریشی ہوگا، تو مطلب یہ کہ انصاری نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت ابوبکر سے بیعت کیا. تو سب لوگوں نے پھر حضرت ابوبکر سے بیعت کیا، ورنہ سب اختلافات ہو جاتے. تو ان سب چیزوں میں ٹائم لگنے لگا. پھر یہ کہ قبر کون سی کھودی جائے گی، بغلی کی صندوقی، اور وہ ہمارے یہاں والی بغلی نہیں، ہمارے یہاں کامٹی کی بالکل بغلی نہیں. ہمارے یہاں تو ایک سمجھو گڑھا کھودا جاتا ہے، وہ نہ بغلی ہے نہ صندوقی. بغلی اور صندوقی یہ دو قبریں ہیں اسلام میں. ہمارے یہاں الہ آباد وغیرہ کی طرف میں صندوقی قبر بنائی جاتی ہے، اور مکہ مدینہ وغیرہ میں ہم نے دیکھا وہاں بغلی قبر بنائی جاتی ہے. کیونکہ زمین سخت ہے. آپ کے ملتئی میں کیا بناتے؟ صندوقی بناتے. اچھا ہاں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں زمین نرم ہو وہاں صندوقی بنانا چاہیے، اور جہاں سخت زمین ہو، ریتیلی زمین ہو، تو وہاں پر جو ہے بغلی بنانا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. پھر جس کو جیسا آسان لگے. تو حضور کی قبر کے سلسلے میں، پھر تدفین کے سلسلے میں، پھر نماز کے بارے میں. اب نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، سب اکیلے اکیلے پڑھیں گے. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، کیونکہ سب کو سب بات کا علم بھی نہیں تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی رہتا ہے، وہ امام ہی رہتا ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ امامت نہیں کرا سکتا ہے، اور اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے. سب اکیلے اکیلے نماز پڑھے. پہلے عورتوں نے پڑھا، پھر بچوں نے، پہلے مردوں نے پڑھا، پہلے فرشتوں نے پڑھا، پھر جو ہے مردوں نے پڑھا صحابہ کرام نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی. تو اس میں سب ٹائم لگ گیا. انفرادی اکیلے اکیلے نہیں، کوئی سب بنا کے نہیں آتے تھے پڑھ. ہاں تو وہ اپنا اکیلے ہی پڑھتے تھے، چاہے وہ سب بنائے یا نہ بنائے. بہت زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جگہ بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے. بلکہ روایت میں یہ بھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے تو جب کھڑے رہتے تو میں پیر پھیلا کے سوتی تھی. جب سجدے میں جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنے پیر کو سمیٹ لیتی تھی. اب بتاؤ اس میں سب بندی کہاں ہو پائے گی؟ یعنی اپنے اپنے طور پر لوگوں نے نماز پڑھی. تجہیز و تکفین منگل کے دن ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلقین پر لوگوں نے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی. یہاں پر روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین کی، لیکن شمائل وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن اکیلے اکیلے نماز جنازہ پڑھی جائے گی. چہار شنبہ یہ آ گیا. چہار شنبہ یعنی بدھ کو نصف شب میں آدھی رات میں تدفین عمل میں آئی. بدھ یعنی بدھ کی رات تھی، دن نہیں شروع ہوا تھا. بدھ پاک بیویاں اور اولاد. پیغمبر کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے، ان کا عمل نمونہ ہوتا ہے، اور یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ امت کے لیے محفوظ ہو جائے. اسی لیے انبیاء کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھیں اور ایک باندی تھی. پھر حضرت عائشہ ایک دم کم سن کم عمر، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھی اور ان سے بہت زیادہ روایتیں مروی ہیں. 2210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حضرت عمر کتنا؟ 539 روایتیں. اب بتاؤ، یعنی گھر کے اور عورتوں کے بہت سارے مسائل، اندرون خانہ کے بہت سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھی. ان کو ہی معلوم تھا. اور 40 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کی رہنمائی دی، مسئلے بتائے، فتوے دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ، صحابہ کرام کو کچھ بھی یہ ہوتا تو
सब लोग इन्हीं के पास आकर पूछते थे इस मसले का हल क्या है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसका जवाब देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस खुसूसी हुक्म के तहत 11 निकाह फरमाए। उनमें बाज निकाह उन लोगों की कुर्बानी का हक अदा करने के लिए था जिन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया था, जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हज़रत आयशा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा। बाज निकाह क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है, तो अबू बकर ने, उमर ने, तो उनकी दिलजोई के लिए उनकी बेटियों से निकाह किया। बाज निकाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खवातीन की दिलदारी के लिए फरमाया जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था और वो बेसहारा हो गई थी, जैसे हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान जिनके वालिद मुश्रिकीन मक्का के सरदार थे और उनके जो शौहर थे इन्होंने हिजरत की, लेकिन इनका शौहर मुर्तद हो गया, हबशा में छोड़ के चला गया। अब बेचारी परेशान। तो शाह नजाशी हबशा का जो बादशाह था उसने उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया उसने और पैगाम भिजवा दिया। ऐसा होता है, यानी आदमी किस वकील बन जाता है। वकील बनते कि ना लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से भी वकील बन सकते कि भाई मेरी तरफ से कबूल कर लेना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। समझ में आई बात? तो जायज है, वकालत का सिस्टम जायज है, क्योंकि आपने परमिशन दिया है ना, 2 गवाहों की मौजूदगी में लड़की से इजाजत ले ली जाए, निकाह हो जाए। कभी लड़का लंदन में होता है, अमेरिका में होता है, तो ऑनलाइन निकाह थोड़ी जायज है कि व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग पर कॉन्फ्रेंस में निकाह नहीं होगा, क्योंकि लड़के का मजलिस में मौजूद होना जरूरी है। तो लड़का मजलिस में किसी को, अपने किसी रिश्तेदार को, समझ में आई बात, जिस पर भरोसा किया जाए, वरना उस दोस्त उसको बनाएगा, दोषी कबूल कर लेगा तो इसका तो रह जाएगा। और मजाक में भी निकाह हो जाता है, याद रखें, और मजाक में निकाह भी हो जाता है, मजाक में तलाक भी हो जाती है, ये शरीयत का कानून है। तो कोई अपना वकील बना दे कि भाई मेरी तरफ से आप कबूल कर ले, और वो देखता रहे बराबर कि हाँ कबूल कर रहा है कि नहीं, तो इससे भी निकाह हो जाता है। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किसने कराया था? शाह नजाशी, उनका नाम असहमा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी इस्लाम कबूल किए थे। अब देखिए शौहर ने छोड़ दिया तो बेचारी परेशान, तो उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ निकाह फरमाया। जिनके वालिद मुश्रिकीन मक्का के सरदार थे, ये अबू सुफियान अपनी बेटी से एक मरतबा मिलने आया। कहाँ? मदीना, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जो कि हमारी माँ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। तो हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बिस्तर जो है उठा दिया, वो बैठने लगा जब, तो बिस्तर उठा दिया। तो अबू सुफियान कहता है बेटी ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है, मैं बिस्तर के लायक नहीं। तो हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आप बिस्तर के लायक नहीं है, आप मुशरिक हैं, और ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, उस पर आप कैसे बैठ सकते हैं? तो उसने कहा तुम बहुत बिगड़ गई हो। उन्होंने कहा कुछ भी हो, कुछ भी कहें आप, देखिए ये है मोहब्बत। हदीस शरीफ में ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसे सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। किससे? उसके औलाद से, उसके वालिद से और तमाम लोगों से। जब तक सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे नहीं होगी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब देखिए जीती जागती मिसाल। बाज निकाह का मकसद उस कबीले के लोगों को इस्लाम से मानूस करना था और दावत हक के करीब करना था, जैसे हजरत जुबैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसी तरह हजरत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हुजूर की फूफीजाद बहन थी, हजरत ज़ैनब बिनत जहश। इनका निकाह हुजूर ने किया था अपने मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा से। उनको हुजूर बेटा बोलते थे और लोग भी ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे, लेकिन फिर कुरान में आयत नाजिल हुई मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद तुम में से किसी के वालिद नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए ऐसा मत बोलो। इसलिए क्या बोलो? कुरान ने दूसरी जगह कहा उदऊहुम लिआबाइहिम वअक़सतु इंदल्लाह, ये जो गोद लिए हुए बच्चे हैं इनके जो ओरिजिनल अब्बा हैं उनके नाम के साथ इन बच्चों को पुकारो। समझ में आई बात? जो गोद लिया हुआ है वो उसका वालिद हकीकी नहीं है, उसका नाम मत जोड़ो वरना बहुत बड़ा गुनाह है, ये कुरान में। अब हुजूर पाक, अब जरा सोचो आज के मुआशरे के हिसाब से कि एक आदमी ने किसी को अपना मुंह बोला बेटा बनाया, फिर उसकी शादी किया, अब जमी नहीं बहू में और इस लड़के में जमी नहीं, तलाक हो गई, फिर उस आदमी ने उस बहू से निकाह कर लिया। आज भी इसको बहुत ज्यादा बुरा लोग समझते हैं कि नहीं समझेंगे, लेकिन हुआ क्या कि हज़रत ज़ैनब बिनत जहश जो कि हुजूर की फूफीजाद बहन और बहुत खूबसूरत हसीन और जमील, अब उनका निकाह इनसे हो गया, अब जम नहीं रही है, तो फिर तलाक की नौबत आ गई, तलाक हो गई। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में
صرف ایک صحابی کا نام لیا ہے نام، ورنہ ذکر تو سب کا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کا، حضرت ابوبکر کا بھی ذکر ہے، لیکن نام فلما قضى زید منہا 22ویں پارے میں حضرت زید کا نام ہے، زید بن حارثہ کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا نکاح پڑھا دیا. کس سے؟ زینب بنت جہش سے. حضور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے فرما دیا ہے، وہ آپ کی بیوی ہو گئی. حضرت زینب فخر کرتی تھی کہ اس لوگوں کا نکاح زمین پر ہوا، میرا آسمان پر ہوا. اب بتائیے، منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کرنا آسان کام ہے، لیکن یہ رسم تھی عرب کے اندر، اس کو لوگ بہت مایوب سمجھتے تھے، اور آج بھی لوگ سمجھتے ہیں جہالت کی وجہ سے. اور لوگ کتنا تانا دیں گے، ارے یہاں کوئی دوسری شادی کر لے یا کوئی بوڑھا آدمی شادی کر لے، اس کا جینا مشکل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی بوڑھا اگر شادی کرنے لگے اس کو لوگ کتنا تانا دیتے ہیں، وہ بیچارہ تانے کی وجہ سے شادی ہی نہیں کرتا ہے، وہ سوچتا ہے ایسے ہی مر جائیں گے، لیکن لوگوں کی بات نہیں سنیں گے. تو یہاں دیکھیے، اسی طرح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کے لے پالک سے ہوا تھا. لے پالک یعنی بھائی گود لیا ہوا، اڈاپٹ کرنا بولتے ہیں، کیوں انگلش میں. آپ صلی اللہ علیہ قدیم رسم کو ختم کرنے کے لیے ہوا. عربوں میں یہ رسم ہی نہیں تھی کہ بھائی وہ تو، حالانکہ یہ بیٹا حقیقی تھوڑی ہے، ہاں اگر حقیقی بیٹا ہو، اس کی جو بیوی ہے اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں نکاح ہو سکتا اگر وہ طلاق دے دے بیٹا تو. لیکن گود لیا ہوا بیٹا حقیقی تھوڑی ہے، اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بہو حقیقی تھوڑی ہے، اس سے نکاح آدمی کر سکتا. تو رسم تھی، نہیں کرتے تھے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھسم کرنے کے لیے نکاح فرمایا، کیونکہ ان کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تصور کیے جاتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے ہوئے اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے. اس لیے اس رسم کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بحیثیت مجموعی ان ازواج مطہرات کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت میں بے حد مدد ملی. تفسیر قرآن، روایت حدیث، احکام فقہیہ اور بالخصوص خواتین سے متعلق مسائل بیان کرنے میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن وغیرہ سے امت کو جو نفع پہنچا وہ کسی اور سے نہیں پہنچ سکتا تھا. ازواج مطہرات سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ہی بیوی رہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور نے ان سے نکاح کیا، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. باقی نکاح 54 سال سے لے کر 59 سال 59 سال کے درمیان ہوئے. دوسرے ان تمام ازواج میں صرف حضرت عائشہ کنواری تھی، بقیہ خواتین یہ تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. اگر کوئی شخص اپنی نفسانی آسودگی کے لیے زیادہ شادیاں کرے تو عام طور پر 30 سال کے اندر ایسی شادیاں کی جاتی ہیں. لوگ کنواری ڈھونڈتے ہیں، اگر شادی کرتے بھی ہیں تو کنواری سے کرتے ہیں، وہ بیوہ سے، مطلقہ سے، بڑی عمر سے نہیں کرتے ہیں. اور خصوصیت سے کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے. اس سے ان بدقماش مغربی مصنفین کی تردید ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو نعوذ باللہ غلط معنی پہناتے ہیں. آپ نے کب شادی کیا؟ آپ نے تو 50 کراس میں سب شادیاں کی ہیں، اور اس لیے کی ہے تاکہ اسلام کا نفع ہو. ہاں بالکل. ذیل میں ازواج مطہرات کے نام، ان کی ولادت، وفات، سن نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کی مدت تحریر کی جاتی ہے. نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہوئی ہے 555 عیسوی میں اور حضور کی ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی میں. 15 سال قبل نبوت، 40 سال ان کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. وفات ہوئی ہے 10 نبوی میں، یعنی نبوت کے ملنے کے 10 سال بعد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی مدت 25 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بوقت نکاح 25 سال تھی. حضرت سعودہ 570 میں ان کی ولادت ہوئی، 10 نبوی میں نکاح ہوا، 50 سال کی ان کی عمر تھی نکاح کے وقت. وفات ہوئی ہے سن 19 ہجری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14 سال تھیں، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو اس وقت یہ 50 سال کی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 614 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی. شوال 10 نبوی میں 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا. 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں. 9 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں رہیں، اور جب حضور نے ان سے نکاح کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال تھی. اور عربوں میں یہ کم عمری میں نکاح ہوا کرتے تھے.
آج بھی راجستھان میں ہوتے ہیں کم عمری میں نکاح، سمجھ میں آئی بات؟ تو عربوں میں بھی ہوتے تھے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا جو نکاح ہوا اس پر لوگ الزام لگاتے ہیں، وہ سب نادانی میں لگاتے ہیں. اور کرشن یا رام کی جو شادی ہوئی ہے وہ تو اور کم عمری میں ہوئی ہے، جبکہ وہ 6-7 سال کا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی ان لوگوں کو جھانکنا چاہیے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 605 عیسوی میں پیدا ہوئی، شعبان 4 ہجری میں نکاح ہوا. نکاح کے وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور وفات 51 ہجری میں ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہی ہیں 7.5 سال. اور جب حضور نے نکاح ان سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی. حضرت ام سلمہ 602 عیسوی میں پیدا ہوئی، 4 ہجری میں نکاح ہوا. نکاح کے وقت حضرت ام سلمہ کی عمر 30 سال تھی. وفات جو ہوئی ہے ان کی 4 ہجری میں ہوئی ہے. 3 ماہ حضور کے ساتھ رہی ہیں. نہیں، یہ ام سلمہ نہیں ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ کا ہے، ان کی قبر مدینے میں ہے. 3 ماہ یعنی حضور کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا ہے. 2 بیویوں کا انتقال، حضرت زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جہش الگ ہے، حضور کی پھوپھیزاد بہن ہے. یہ زینب بنت خزیمہ ہے. اور حضرت خدیجہ، ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. جب 11 میں سے 2 جائیں گے تو 9 بچیں گی، تو 9 بیویاں حضور کی تھیں. اور ایک باندھی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بیٹا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا نام تھا ابراہیم. ان کا نام تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو میں پڑھ دے رہا ہوں. حضرت ام سلمہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جہش، نمبر 8 حضرت جویریہ رضی اللہ، نمبر 9 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 11 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہوئے. صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم. صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں: حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا. ایک ساتھ 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، لیکن ایک آدمی نے ایک شادی کی ایک لڑکی سے، اب وہ لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی کا، اب وہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے. یہاں پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا. ان کا انتقال غزوہ بدر کے موقع پر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم سے شادی کر دی جو کہ حضرت رقیہ کی بہن ہے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین، 2 نور والے سے 2 نور والا کہا جاتا ہے. نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور آپ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے، خاندان چلا ہے. کیونکہ بیٹے تو بچپن میں انتقال ہو گئے، بیٹیوں کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی شادی بیاہ کی. 3 صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے. حضرت ابراہیم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے. کتاب مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، آپ نے ہجرت فرمائی. پیارے اللہ، اس مہینے کی بڑی مناسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی مناسبت کے پیش نظر ہم نے بھی درس سیرت کا آغاز فرمایا. پیارے اللہ، اس کو قبول فرما لیجئے. پیارے اللہ، ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. رسوم رواج کا خاتمہ فرما دیجئے. رسوم و رواج، بدعات و خرافات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. بدعات کی جگہوں سے، بدعات والے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ابھی 12 ربیع الاول آئے گی، طوفان بدتمیزی برپا ہوگا. پیارے اللہ، ہماری حفاظت فرما لیجئے. امت کو ہوش
کے ناخون لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، امت کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہر طرح کی گستاخی اور امت پر ہنسنے جگ ہنسائی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس پر ہم کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہم لوگوں نے چھوڑ رکھی ہیں، امت نے چھوڑ رکھی ہیں، ان سنتوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دیجئے جنت کے اندر۔ پیارے اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہو جائیں، ایسا فیصلہ فرما دیجئے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر برے کام سے، خلاف سنت کاموں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، کتاب کے جو مؤلف ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، ان کی عمر میں، ان کے منصوبوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، ان کی صحت میں برکت عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ایسے اکابرین کے سائے کو ہمارے سر پر قادر قائم فرما دیجئے، ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نفس و شیطان اور شیطانی قسم کے لوگ اور گمراہ قسم کے لوگ، انجینئر وغیرہ بہت سارے فتنے، شکیل بن حنیف اور بہت سارے فتنے، پیارے اللہ ان فتنوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما دیجئے، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله برحمتك یا